آج کی کہانی دنیا کی تاریخ کی ان سب سے خوفناک اور عجیب ایکسپیریمنٹس میں سے ایک ہے، جہاں ایک پوری قوم نے سائنس کے نام پر فطرت سے جنگ چھیڑ دی اور فطرت نے جواب ایسا دیا کہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ اس کہانی کو دنیا چائنیز اسپیرو وار یا 4 پیسٹ کیمپین کے نام سے جانتی ہے۔ سال 1949 میں جب چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے جنگ جیت کر حکومت سنبھالی تو ماؤ زیڈونگ چائنا کا سپریم لیڈر بن چکا تھا۔ ماؤ صرف ایک پولیٹیشین نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو ایک عظیم ریولوشنری اور ویژنری سمجھتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ چائنا کچھ ہی سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل پاور بن جائے۔ ماؤ کا ماننا تھا کہ اگر پوری قوم کو ایک ہی ڈائریکشن میں زبردستی دھکیل دیا جائے تو نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اسی سوچ کے تحت سال 1958 میں ماؤ نے ایک عظیم منصوبہ اناؤنس کیا جسے کہا گیا گریٹ لیپ فارورڈ۔ اس کا مطلب تھا کہ چائنا ایک ہی چھلانگ میں ایگریکلچر سوسائٹی سے انڈسٹریل سپر پاور بن جائے۔ فارمرز کو کہا گیا کہ وہ ریکارڈ توڑ اناج اگائیں، فیکٹریز کو حکم دیا گیا کہ سٹیل اور آئرن کی پروڈکشن بڑھائی جائے، اور پوری قوم کو ایک جنگ جیسی سچویشن میں ڈال دیا گیا۔ لیکن ماؤ اور اس کا ایڈوائزر ایک بہت بڑی غلطی کر چکے تھے۔ انہوں نے سائنس کی جگہ آئیڈیالوجی کو فیصلوں کا بنیاد بنا لیا تھا۔ اسی دور میں حکومت کے اندر ایک تھیوری پیدا ہوئی کہ چائنا میں اناج کی کمی کی وجہ فصل نہیں بلکہ کچھ جانور ہیں جو کھیتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ماؤ نے اس بات کو فوراً قبول کر لیا بنا کسی انڈیپینڈنٹ سائنٹسٹ کی رائے کے۔ پھر لانچ ہوا ایک کیمپین جسے کہا گیا 4 پیسٹ کیمپین۔ اس کیمپین میں 4 چیزوں کو قومی دشمن قرار دیا گیا: چوہا، مچھر، مکھی اور سپیرو۔ سپیرو کو خاص طور پر ٹارگٹ اس لیے کیا گیا کیونکہ ماؤ کا دعویٰ تھا کہ ایک سپیرو سال بھر میں اتنا اناج کھا جاتی ہے جو ایک انسان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ نہ کبھی سائنٹیفکلی پروو ہوا، نہ کسی ایکسپرٹ نے ویریفائی کیا، لیکن ماؤ کے دور میں سوال اٹھانا بغاوت کے برابر تھا۔ سال 1958 کے آخر تک پورے چائنا میں اعلان ہو چکا تھا، سپیرو کو ختم کرو۔ یہ کوئی چھوٹی مہم نہیں تھی، یہ ایک قومی جنگ تھی۔ اسکول کے بچوں کو کلاسز سے نکال کر سپیرو مارنے بھیجا جاتا تھا۔ فیکٹری ورکرز ڈیوٹی کے بعد سٹریٹ میں نکل جاتے تھے، گاؤں کے گاؤں مہم کا حصہ بن گئے۔ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے، پتھر، سلنگ شاٹس لے کر نکلے، لیکن سب سے زیادہ خوفناک طریقہ جو یوز کیا گیا وہ تھا سپیرو کو تھکا کر مارنا۔ حکومت نے لوگوں کو کہا کہ سپیرو کو بیٹھنے نہیں دینا۔ جب سپیرو ہوا میں اڑتی رہتی ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ لوگ دن رات تالیاں بجاتے، ڈرمز پیٹتے، برتن بجاتے، سیٹیاں مارتے۔ اس طرح سپیرو تھک ہار کر ہوا میں ہی گر جاتی اور مر جاتی تھی۔ بچوں کو سپیرو کے گھونسلے توڑنے کا ٹاسک دیا گیا، انڈے زمین پر پھینک دیے جاتے تھے۔ لاکھوں سپیروز چند مہینے میں مار دی گئیں۔ نیوز پیپر اس قتل عام کو قومی کامیابی کہہ کر چھاپ رہی تھی۔ ماؤ کو رپورٹس مل رہی تھی کہ سپیروز لگ بھگ ختم ہو چکی ہیں۔ سال 1959 تک چائنا کے شہروں اور گاؤں کے آسمان سے سپیرو غائب ہونے لگی۔ لیکن یہیں پر ایک ایسی غلطی ہوئی جس کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا۔ سپیرو اصل میں کیڑے، انسیکٹس اور ٹڈی یعنی لوکسٹ کھاتی تھی۔ وہ ایکو سسٹم کا ایک بہت اہم حصہ تھی۔ جب سپیرو ختم ہوئی تو انسیکٹس یعنی کیڑوں کے لیے کوئی نیچرل دشمن باقی نہیں رہا، اور پھر فطرت نے جواب دیا۔ لوکسٹ کے جھنڈ پیدا ہونے لگے، اتنے بڑے کہ بڑے بڑے کھیت چند منٹوں میں تباہ کر دیتے تھے۔ ویٹ، رائس، کارن سب کچھ برباد ہونے لگا۔ فارمرز چیخ رہے تھے لیکن ان کی آواز حکومت تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اگر کوئی فارمر یا لوکل آفیشل یہ کہہ دیتا کہ پالیسی غلط ہے تو اس پر اینٹی ریولوشنری کا لیبل لگ جاتا تھا۔ سال 1960 چائنا کے لیے صرف ایک نیا کیلنڈر ایئر نہیں تھا، بلکہ یہ وہ سال تھا جہاں بھوک، خوف اور موت نے پورے ملک کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کھیتوں میں اناج نہیں رہا، شہروں میں راشن ختم ہو رہا تھا، اور گاؤں میں لوگ زندہ رہنے کے لیے وہ کام کر رہے تھے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بیجنگ کے پاور کوریڈورز میں اب بھی سچ نہیں بولا جا رہا تھا۔ ماؤ زیڈونگ کے سامنے جو رپورٹس آتی تھیں ان میں لکھا ہوتا تھا کہ پروڈکشن بڑھ رہی ہے، لوگ خوش ہیں اور گریٹ لیپ فارورڈ کامیاب جا رہا ہے۔ یہ سب جھوٹ تھا، لیکن اس جھوٹ کے پیچھے ایک خوفناک حقیقت تھی۔ جو آفیشل سچ بولتا وہ زندہ نہیں رہتا۔ لوکل آفیشلز جانتے تھے کہ اگر انہوں نے لکھ دیا کہ فصل نہیں ہوئی یا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو ان پر کاؤنٹر ریولوشنری ہونے کا الزام لگ جائے گا۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ پبلک ہیوملیشن، جیل یا سیدھی موت۔
اس لیے جھوٹ لکھنا مجبوری بن چکا تھا۔ پورے گاؤں بھوک کی وجہ سے خالی ہونے لگے، لوگ گھاس پتے درختوں کی چھال کھانے لگے، ماں باپ اپنے بچوں کو دوسرے علاقوں میں چھوڑ رہے تھے اس امید پر کہ شاید انہیں کوئی زندہ رکھ لے۔ اس بھوک کا سب سے خوفناک پہلو وہ تھا جسے چائنیز حکومت نے سالوں تک چھپا رکھا تھا۔ کچھ علاقوں میں لوگ مردوں کی لاشیں کھا رہے تھے۔ یہ سب چیزیں بعد میں سیکرٹ پولیس ریکارڈز اور انڈیپینڈنٹ ہسٹورینز کے ذریعے سامنے آئیں۔ اس دور کو آج دنیا گریٹ چائنیز فیمائن کے نام سے جانتی ہے۔ انڈیپینڈنٹ ریسرچ چائنیز آرچیوز اور فورن ہسٹورینز کے مطابق اس بھوک سے 3 کروڑ سے 4.5 کروڑ لوگ مارے گئے، اور اس تباہی کی بنیادی وجہ صرف بھوک نہیں تھی، یہ ایکو سسٹم کا کولیپس تھا۔ سپیرو کے ختم ہونے کے بعد انسیکٹس بالکل کنٹرول سے باہر ہو چکے تھے۔ لوکسٹ کے جھنڈ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ آسمان اندھیرے سے بھر جاتا تھا۔ کھیت جو مہینوں میں تیار ہوتے تھے وہ چند گھنٹوں میں تباہ ہو جاتے تھے۔ آخرکار کچھ چائنیز سائنٹسٹ نے اپنی جان کو رسک میں ڈال کر حکومت کو بتایا کہ سپیرو کو مارنا ایک بھیانک غلطی تھی۔ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ سپیرو اناج سے زیادہ انسیکٹس کھاتی تھی اور اس کا ختم ہونا فطرت کے نظام کو توڑ چکا ہے۔ ماؤ زیڈونگ نے کبھی پبلک کے سامنے یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن سال 1961 کے بعد چپ چاپ پالیسی چینج کی گئی۔ سپیرو کو 4 پیسٹ کیمپین کی لسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اس فیصلے کا کوئی جشن نہیں منایا گیا، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، کیونکہ غلطی کو مان لینا ماؤ زیڈونگ کے سسٹم میں کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد چائنا نے سوویت یونین سے ہزاروں سپیرو امپورٹ کی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا، ایک ملک جو کچھ سال پہلے سپیرو کو قومی دشمن کہہ رہا تھا اب اسی چڑیا کو واپس لانے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے ایکو سسٹم تھوڑا بیلنس ہوا، لیکن جو نقصان ہو چکا تھا وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ لاکھوں لوگ مر چکے تھے، پورے علاقے ٹراما کا شکار تھے، بچے بھوک اور خوف کے ساتھ بڑے ہوئے، لیکن اس سب کے باوجود چائنیز ٹیکسٹ بکس میں سپیرو وار کا ذکر صرف ایک چھوٹی سی پالیسی مسٹیک کے طور پر کیا جاتا تھا۔ اصل میں چائنیز سپیرو وار صرف ایک انوائرمنٹل ڈیزاسٹر نہیں تھا، یہ ایک پولیٹیکل وارننگ تھی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایک لیڈر کے پاس ایبسولوٹ پاور ہو، جب سائنس کی جگہ پروپیگنڈا فیصلہ کرے اور جب سچ بولنے والوں کو خاموش کر دیا جائے تو پھر نتیجہ صرف تباہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف چائنا تک محدود نہیں، یہ ہر اس ملک کے لیے لیسن ہے جہاں کوئی کہتا ہے ایک چیز کو ختم کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فطرت نے ہر چیز کو ایک چین کی طرح جوڑا ہے، اگر آپ اس چین کا ایک حصہ توڑ دیتے ہو تو پورا نظام گر جاتا ہے۔ سپیرو بول نہیں سکتی تھی، وہ خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب وہ ختم ہوئی تو اس کا بدلہ لاکھوں انسانوں کی جانوں سے ادا ہوا۔ چائنیز سپیرو وار ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان فطرت کا مالک نہیں بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور جب بھی انسان غرور میں آ کر فطرت سے جنگ کرتا ہے، فطرت ہمیشہ جیت جاتی ہے، اور اس جنگ میں ہمیشہ مرنے والا عام انسان ہوتا ہے۔